ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ ان کی صحبت اختیار کرنے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ان کی سیرت و کردار اور ان کے اچھے اعمال کو دیکھ کر خود کو بھی گناہوں سے بچانے اور نیکیاں کرنے کی توفیق مل جایا کرتی ہے. اور ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کی سختی ختم ہوتی ہے اور دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے. ایمان پر خاتمے اور قبر حشر کے معاملات کی فکر نصیب ہوتی ہے کہ بندہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو جب نیک لوگ آخرت کی فکر کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ نیک بندوں سے تعلقات بنائیں اور ان کی صحبت اختیار کریں. کسی کی بھی صحبت آپ اختیار کریں اس سے پہلے غور کر لیں کہ ہم جس کی صحبت اختیار کر رہے ہیں، جس کی سنگت ہم لے رہے ہیں، اس کی صحبت سے کوئی فائدہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. کیونکہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دوستی کرنے سے پہلے غور و فکر کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. آج بدعقیدگی، بدعمالی جو ہے زیادہ تر دوستی کی وجہ سے ہی پھیل رہی ہے. عام طور سے معاشرے میں ہمارے نوجوان بدعقیدہ ہو رہے ہیں یا کسی اور اہل سنت کی فکر سے ہٹ کر کسی اور فکر کو اپنا رہے ہیں. تو پتہ کرنے پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تو وہ بچہ ٹھیک ٹھاک تھا لیکن فلاں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا تو اس بنیاد پر وہ نظریہ اختیار کر گیا. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اس سے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. صحبت کی بڑی برکت ہوتی ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دیندار نیک لوگوں کی صحبت حاصل کرنے اور ان کے ساتھ دوستی کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سچے دوست تلاش کرو اور ان کی پناہ میں زندگی گزارو، کیونکہ وہ خوشی کی حالت میں زینت اور آزمائش کے وقت سامان ہیں، اور کسی گناہ گار کی صحبت اختیار نہ کرو ورنہ اس سے گناہ کرنا ہی سیکھو گے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے بالکل واضح ہوا کہ اگر بندہ نیک آدمی کی صحبت اختیار کرے گا تو نیک بنے گا، اور اگر کسی گنہگار کی صحبت اختیار کرے گا تو وہ گناہ کرنا ہی سیکھے گا. اسی طریقے سے حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جس کی صورت دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے، جن کی باتیں سن کر تمہارے علم میں اضافہ ہو، جن کا عمل تمہیں آخرت کی فکر دلائے. یعنی ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے کہ بندہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے اور وہ دنیا داری کو چھوڑ کر کے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے قریب ہو جائیں۔ افسوس لیکن آج ہمارے یہاں اچھی صحبت اختیار نہیں کی جاتی ہے۔ آپ نے بارہا واقعہ سنا ہوگا، حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا، حضور گزشتہ رات میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہیں، تو میرے والد ماجد نے مجھ سے کہا کہ مجھے عذاب قبر میں مبتلا کر دیا گیا ہے، تم غوث پاک کے پاس جا کر کے میرے لیے دعائے مغفرت کراؤ کہ وہ میری مغفرت کی دعا کر دیں۔ تو غوث پاک نے پوچھا، اچھا بتاؤ کیا تمہارے والد کبھی میرے مدرسے کے سامنے سے گزرے تھے؟ اس شخص نے جواب دیا، جی ہاں میرے والد آپ کے مدرسے کے پاس سے گزرے تھے۔ یہ سن کر کے غوث پاک نے خاموشی اختیار کر لی، پھر وہ شخص اپنے گھر چلا گیا۔ رات کو اس نے اپنے والد کو دوبارہ خواب میں دیکھا، تو اس سے پہلے جو اس نے خواب میں دیکھا تو عذاب میں مبتلا دیکھا، اب جو دیکھ رہا ہے تو انتہائی خوش اور جو ہے بہت ہی خوش و خرم میں دیکھ رہا ہے، بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں، اور سبز لباس پہن کر کے رکھا ہوا ہے، اور فرما رہے تھے غوث پاک کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے میرا عذاب ختم کر دیا ہے، اور انہی کے فیض سے اللہ نے مجھے یہ سبز لباس عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا اس باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، میں تجھے ہدایت کرتا ہوں کہ غوث پاک کی خدمت کو اپنے لیے لازم کر لے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا کر۔ اس شخص نے یہ واقعہ غوث اعظم کی خدمت میں پیش کیا تو غوث اعظم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھ سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی میرے مدرسے کے پاس سے گزرے گا اللہ اس کے عذاب میں کمی پیدا فرما دے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اگر غوث پاک کے مدرسے کے پاس سے گزرنے والا عذاب قبر سے چھٹکارا پا جاتا ہے تو وہ بندہ جو غوث پاک کی صحبت اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کا کرم اس پر کتنا زیادہ ہوگا۔ جب غوث پاک کے مدرسے کا یہ فیض ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، انہی کی صحبت میں برکت بھی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے ملفوظات کے اندر فرمایا کہ میں نے دیکھا حضرت میاں صاحب قبلہ کو فرماتے ہوئے، ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا، تو ہم نے کیا دیکھا کہ گلاب کی 2 شاخیں، 2 برانچ یہ اس کے بدن سے لپٹی ہوئی ہیں، اور گلاب کے 2 پھول اس کے نتنوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے عزیزوں نے اس خیال سے کہ یہاں قبر پانی کے صدمے سے کھل گئی ہے، یعنی اب وہ قبر کھلی پانی کی وجہ سے، تو دیکھا گیا کہ گلاب کی 2 برانچز جو ہیں اس کے بدن سے لپٹی ہوئی ہیں، اور گلاب کے 2 پھول جو ہیں اس کے نتنوں پر ناک کے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں نے سوچا کہ پانی کی وجہ سے قبر کھل گئی ہے، دوسری جگہ قبر کھود کر کے اس کو رکھ دیا جائے۔ اب جب دوسری جگہ قبر کھود کر کے اس مردے کو رکھا گیا، اب جو دیکھا تو 2 اژدہے اس کے بدن سے لپٹے اور اپنے پھنوں سے اس کا منہ نوچ رہے ہیں۔ لوگ حیران ہو گئے کہ آخر کیا بات ہے، جو ٹہنیاں تھیں، برانچز تھیں، وہ تو سانپوں میں بدل گئے، اور جو پھول رکھے ہوئے تھے وہ جو ہے سانپ کا جو پھن ہوتا ہے اس کے اندر بدل گئے، سانپ کے منہ کے اندر۔ تو لوگ حیران ہوئے، کسی صاحب دل سے اللہ والے سے یہ واقعہ بیان کیا، انہوں نے فرمایا، سنو وہاں بھی یہ اژدہے تھے، مگر ایک اللہ کے ولی کے مزار کی برکت سے وہ عذاب رحمت میں تبدیل ہو گیا تھا۔ یعنی یہ جو 2 تم سانپ دیکھ رہے تھے وہاں جب یہ دفن تھا تو اللہ کے ولی کی برکت سے یہ 2 جو سانپ تھے عذاب تھا یہ رحمت میں بدل گیا، اور 2 گلاب کی ٹہنیاں ہو گئیں، اور جو تم نے 2 سانپوں کے پھن دیکھے ہیں یہ وہاں اللہ کے ولی کی برکت سے گلاب کے پھول کے اندر بدل گئے تھے۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو اس کو وہیں لے جا کر کے دفن کرو، ورنہ یہ اسی طرح عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ تو آپ دیکھیں اس بندے پر 2 سانپ کے عذاب تھے، لیکن اللہ کے ولی کی برکت سے کہ وہ اللہ کے ولی کے مزار سے قریب تھا، ہے وہ اپنی قبر میں۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کو مان کے کیا ہوگا، مرنے کے بعد تو تم اپنی ہی قبر میں جاؤ گے۔ یقیناً بندہ اپنی ہی قبر میں جائے گا، وہ بھی اپنی ہی قبر میں تھا، لیکن ایک اللہ کے ولی سے قریب ہونے کی بنیاد پر اللہ نے اس کے عذاب کو رحمت میں تبدیل فرما دیا تھا۔ اس لیے بندے کو اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اس کی برکتیں ملتی رہیں۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
بے شمار احادیث کے اندر اس کی برکتوں کے بارے میں فرمایا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار. یعنی پرہیزگاروں کی دوستی صرف دنیا میں کام نہیں آتی ہے، آخرت میں بھی کام آئے گی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں دو دوست مومن ہوتے ہیں، مومن دوستوں میں سے جب ایک مر جاتا ہے نا، یعنی اب ذرا دیکھیں مومن بھی تو پرہیزگار، کیونکہ سب سے بڑی پرہیزگاری ایمان ہے، ایمان کے بعد ہی ساری پرہیزگاریاں ہیں. اگر ایمان نہ ہو تو کوئی پرہیزگاری کام نہیں آتی ہے. مولا علی فرماتے ہیں تم جاننا چاہتے ہو کہ اگر کیا بات ہے جی پرہیزگاری اور تقوی کی بنیاد پر جو دوستی ہوتی ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں جب کوئی دو مومن دوست ہوتے ہیں نا اور دوستوں میں سے ایک مر جاتا ہے تو جو انتقال کر گیا وہ بارگاہ الہی میں جا کر کے کہتا ہے اے میرے رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری کرنے کا، نیکی کرنے کا حکم دیتا تھا، مجھے برائی سے روکتا تھا اور یہ خبر دیتا تھا کہ مجھے تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. یعنی اے میرے مولا وہ جو میرا دوست رہ گیا ہے وہ مجھے نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گے ایک دن یہ مجھے بتاتا تھا، یاد دلاتا تھا. لہٰذا اے میرے مولا اب میں تو آ گیا، میرے بعد اسے گمراہ نہ کرنا اور اسے ایسی ہدایت دے جیسی ہدایت تو نے مجھے عطا فرمائی، اور اس کو ایسی عزت عطا فرما جیسی عزت تو نے مجھے عطا فرمائی. جب اس کا مومن دوست وہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع فرماتا ہے اور دونوں سے کہتا ہے تم میں ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو ہر ایک کہتا ہے یہ اچھا بھائی ہے، اچھا دوست ہے، اچھا ساتھی ہے. یہ ہے مومن کی دوستی کا فائدہ. اس لیے آپ دیکھ لیں ہمارے نوجوان عزیز بچوں سے کہوں گا، وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، سرکار کے دشمنوں سے تم دوستی کر رہے ہو، یہ تو کسی لائق نہیں، یہ تو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہے. دوستی اگر کرنی ہے تو حضور کے عاشقوں سے دوستی کرو، حضور کے چاہنے والوں سے دوستی کرو، تاکہ تمہیں اس دوستی کا فائدہ دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے. اور دیکھا گیا ہے جب کوئی کسی عاشق سے دوستی کرتا ہے نا تو بندہ عاشق ہی بنتا ہے. اب دیکھ لینا، اگر آپ کسی گانا سننے والے سے دوستی کر لیں تو آپ بھی کچھ دن میں گانا سننے والے بن جائیں گے. اور کوئی ایسا لڑکا اگر وہ ہمیشہ نعت شریف سنتا ہو تو آپ بھی نعت شریف سننے والے بن جائیں گے. یہ اس کا فائدہ ہوا. اس لیے دوستی دیکھ کر کے کیجئے. بندہ جب غلط دوستی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اس کا بہت بڑا وبال ہے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. قیامت کے دن کچھ لوگ کہیں گے وائے خرابی، میری خرابی ہو، کس طرح میں نے فلانے دوست کو، ہائے افسوس میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یعنی اگر بندہ غلط دوستی کرے گا تو قیامت کے دن افسوس کرے گا. تو ایسی دوستی آپ کیوں کریں کہ قیامت کے دن افسوس کریں؟ آپ ایسی دوستی کریں کہ دنیا میں بھی فائدہ ہو، قبر میں بھی فائدہ ہو، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر دونوں کو جمع کرے اور پھر دونوں ایک دوسرے کی تعریف کریں گے. ایسی دوستی کرے کہ جس کا آپ کا فائدہ دنیا کے اندر بھی ہو اور آخرت بھی ہو. میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت انس، ان سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ فرمایا تو نے اس کے لیے تیاری کی ہے؟ اس نے کہا میں نے کوئی تیاری نہیں کی، صرف اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. ارشاد فرمایا تو ان کے ساتھ ہے جن سے تو محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہے. اس لیے ہمیں نیک بندوں سے دوستی کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے اعمال کام نہ بھی آئیں، اس لیے کہ ہمارے عمل کا تو کوئی یہ نہیں کہ ہمارے عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں بھی یا نہیں ہیں. ہم تو کرتے ہیں نیک اعمال لیکن پتہ نہیں ہمارے اعمال اس لائق ہیں یا نہیں ہیں. لیکن ہم اگر اللہ والوں سے دوستی کریں گے، ان سے محبت کریں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہو گئے ہیں. ہمارے عمل کا ہمیں تو نہیں پتا، ہمارا رب جانتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں قبول ہوئے یا نہیں ہوئے. لیکن حضور علیہ السلام تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، اللہ والے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، غوث اعظم تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، سرکار غریب نواز تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، امام احمد رضا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں. یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں. اگر ہم ان سے دوستی اور محبت کریں گے تو یہ کل قیامت کے دن ہمارے کام آنے والے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت میں گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اگر کوئی کام آئے گا تو پرہیزگار لوگ کام آئیں گے. اس لیے میرے عزیزوں آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ محبت نیک لوگوں سے کریں، ایسے لوگوں سے کریں جن کی وجہ سے آپ نمازی بنیں،
جن کی وجہ سے آپ کے اندر عشق رسول پیدا ہو، جن کی وجہ سے آپ اللہ اس کے رسول سے بے پناہ محبت کریں، ایسے لوگوں سے آپ محبت کریں، اسی میں فائدہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، آپ کسی سے محبت کیجئے تو اس وجہ سے کہ یہ میرے باپ کو مانتا ہے، میرے گھر والوں کو مانتا ہے، اس وجہ سے نہیں، کسی سے محبت کیجئے تو اس وجہ سے کہ یہ اس نبی سے محبت کرتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ یہی میرے آقا نے فرمایا نا، جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا نا میرے صحابہ سے محبت کرو تو میری وجہ سے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میری اہل بیت سے محبت کرو تو میری وجہ سے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے آپ کسی سے دوستی کریں نا تو یہ دیکھ لیں کہ وہ حضور سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، اس لیے کہ جو حضور سے محبت کرتا ہے حضور بھی اس سے محبت فرماتے ہیں، اس سے محبت فرماتے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپس میں ملتے جلتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، ان سے میری محبت واجب ہو گئی ہے، میری محبت ان سے واجب ہو گئی۔ اور میرے آقا نے فرمایا اللہ قیامت کے دن فرمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے، آج میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا، آج میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں میرے عرش کے سوا۔ لہٰذا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر دو لوگوں نے اللہ کے لیے آپس میں محبت کی اور ایک مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں، یعنی ایک ایسٹ میں ہے دوسرا ویسٹ میں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کر دے گا اور فرمائے گا یہی وہ ہے جس سے تو نے میرے لیے محبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو جمع کرے گا۔ اس سے اندازہ لگائیں اگر ہم سرکار غوث اعظم سے محبت کریں گے کل قیامت کے دن ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ حضور فرماتے نا کہ اللہ جمع کرے گا، تو مجھے بتائیں اگر ہم لوگوں کو اللہ جمع کرے گا تو کیا اتنے بڑے لوگوں سے اللہ والوں سے اگر ہم محبت کریں گے تو کیا قیامت کے دن ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ یقیناً انہی کے ساتھ ہوں گے ہم۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نا جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ اگر ہم نے سرکار غریب نواز سے یہاں محبت کی ہے تو یاد رکھ لو کسی کے بہکاوے میں مت آنا، ہماری یہ محبت بیکار نہیں جائے گی، قیامت کے دن ہم سرکار غریب نواز کے ساتھ ہوں گے۔ امام احمد رضا سے محبت کی ہے تو قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے تمام ولیوں سے محبت کرو کیونکہ ہمیں قیامت میں کسی اور کا ساتھ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کے ولیوں کا ساتھ چاہیے، اس لیے کہ یہی کام آنے والے۔ 30ویں پارے میں سورہ جو ہے عبس و تولی جو ہے اس میں دیکھیں آیت کریمہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، قیامت کے دن باپ بھی بھاگے گا، مائیں بھی بھاگیں گی، دوست ساتھی سب بھاگیں گے، کوئی نیکی دینے والا نہیں ہوگا۔ اگر وہاں کوئی کام آنے والا ہے تو اللہ کے نیک بندے کام آنے والے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو دوستی کرو تو نیکوں سے کرو اور برے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا نا نیکوں کی صحبت نیک بناتی ہے، بروں کی صحبت برا بناتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے آپ کو انعام ملے تو نیکوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب بندوں کی صحبتوں کی برکتیں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے اور اسی مسلک پر اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔